السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت داہم غزل نمبر 2 آدمی آدمی سے ملتا ہے، جگر مراد آبادی کی یہ غزل ہے، سبق نمبر 10۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ شاعر کا تعارف، بلند خوانی، آسان تشریح، مشقی سوالات کا حل، قافیہ اور ردیف میں فرق، تفہیم عبارت۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس غزل کو لکھنے والے ہیں جگر مراد آبادی۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے، آپ کی کتاب میں موجود ہے، میں مختصراً تعارف آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ آپ بنارس میں پیدا ہوئے۔ جگر مشاعرے میں بہت مقبول تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی، ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں، لیکن غزل گوئی میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر نمایاں ہیں۔ جگر مراد آبادی اردو شاعری کے چمکتے ستاروں میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی شاعری ان کی رنگا رنگ شخصیت، رنگ تغزل اور نغمہ و ترنم کی آمیزش کا نتیجہ ہے، جس نے انہیں اپنے زمانے میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز بنا دیا۔ یہ تو تھا جگر مراد آبادی کا تعارف۔ آج ہم جگر مراد آبادی کی غزل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم غزل کی بلند خوانی کریں گے۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ کلیات جگر سے یہ لیا گیا ہے۔ اب ہم غزل کی آسان تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی کی یہ سادہ سی غزل اپنے اندر وسیع معنی لیے ہوئے ہے۔ اس چھوٹے سے شعر میں انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر میں وہ دنیا کی خود غرضی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بظاہر تو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن دل سے کسی کا ساتھ لینا نہیں چاہتے۔ ہمارے دل میں کینہ اور بغض ہے۔ یہاں شاعر لوگوں کے قول و فعل کے تضاد کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم ہاتھ سے ہاتھ تو ملاتے ہیں، مگر دل دوسروں کے دل سے نہیں ملتا۔ بقول شاعر، یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں کا، فاصلہ دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے۔ اگر کوئی دوست ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے تو ہم بظاہر خوب اور بھگت کرتے ہیں، لیکن دل میں یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ جلد ہی یہاں سے چلا جائے تاکہ ہم اپنے دوسرے کام مکمل کر سکیں۔ انسانوں میں سے خلوص ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ زائداری نے لے لی ہے۔ شعر نمبر 2، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر کہتے ہیں کہ محبت بھی کیا چیز ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے دیے گئے ہر دکھ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ جانے کتنے زخموں پر مرہم ثابت ہوتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے مصائب اس کی ایک نظر کرم سے راحتوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب محبوب میرے سامنے آتا ہے اور سادگی سے ملتا ہے تو مجھے اس کا ہر طرز گفتگو اس قدر شیریں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کا تلخ لہجہ بھول جاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب کچھ اس قدر سادگی سے ملتا ہے کہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ لمحے پہلے مجھ پر برس رہا تھا، مجھ سے نالان دکھائی دے رہا تھا، مجھ سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سادگی دیکھ کر یہ شعر یاد آتا ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا،
لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی طرف آئیں گے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہ تشبیہ کا شعر ہے۔ تشبیہ کے متعلق ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز کو کسی چیز کی مانند قرار دینا۔ تو یہاں شاعر پھولوں کے رنگ کو اپنے محبوب کی ہنسی سے ملا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے پھولوں کے کھلنے کو محبوب کی ہنسی سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہار آ گئی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول کھل گئے ہیں اور پھولوں کا رنگ و روپ میرے محبوب کی ہنسی جیسا ہے۔ جب میرا محبوب کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ جاتی ہے، مجھے یہ ہنسی بہت اچھی محسوس ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ میں آج ایسی کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ و روپ نکھر گیا ہے۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ پھول نہ کھلے ہوں بلکہ میرا محبوب مسکرایا ہو۔ پھولوں کا کھلنا میرے محبوب کی ہنسی جیسا معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ تیرا دراز قد ہونا میرے دل کو بہت بھاتا ہے۔ مختلف شعراء نے اپنے محبوب کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے، لیکن شاعر جگر مراد آبادی اپنے محبوب کی دراز قد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا اونچا قد میرے دل پر قیامت ڈھاتا ہے۔ مجھے اپنے محبوب کا خوش قامت ہونا بہت بھاتا ہے۔ اسے دیکھ کر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں تو میرا اپنے دل پر قابو نہیں رہتا اور مجھ پر ایک قیامت سی گزرتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ تو یہ شعر حقیقی معنوں میں اس کی ہم تشریح کریں گے۔ یہ معرفت کا شعر ہے اور اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر طرف نظر آتا ہے۔ جس چیز کو دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا۔ انسان دنیا میں آ کر بے شمار کام کرتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے بہت سی امیدیں رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ ایسے میں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر مایوسی کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے۔ شاعر نے ٹوٹ کر کو 2 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ٹوٹ کر ملنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی ایک سے قطع تعلق کر کے کسی دوسرے سے جا ملنا۔ جب انسان کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دنیا سے قطع تعلق کی کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ ٹوٹ کر ملنے کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ بڑی کوشش سے ملنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر اس کے رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنا دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے تو بڑی شدت اور گرمجوشی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب خودی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں کامیابی کے لیے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کو ختم کرنا پڑتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے شاعرہ مشرق ہمیں سمجھانے کے انداز میں کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بے خودی کی منزل پانے کے بعد تمام دنیاوی معاملات خود ہی سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی ذات کو بھلانا ہی اصل کامیابی ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے تو ذات خداوندی اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے، اور جب انسان کے دل میں صرف عشق کی شمع جلتی ہے تو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد بھی دوسروں کے لیے جینا ہے۔ انسان اپنی بھلائی کو بھول کر دوسروں کے لیے اچھا سوچے تو خدا بھی اس کے لیے سوچے گا، اور اسی میں انسان کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 7۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ انسان کا اصل 2 طرح کا ہے، ایک اس کا جسم کثیف اور دوسرا جسم لطیف۔
اس سے مراد انسان کا مادی جسم جسے فنا ہو جانا ہے، جسم کثیف۔ اس میں انسان کے اعضائے جسمانی شامل ہیں، اور جسم لطیف سے مراد انسان کی روح اور جسم کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے، اور جسم کے بجائے روح کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دل مطمئن اور خوش ہو تو روح کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہمارا دل ٹھیک رہے گا تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر ہمارا دل مطمئن ہوگا تو ہمارا جسم بھی مطمئن ہوگا، ہماری روح بھی مطمئن ہوگی۔ انسانی زندگی کا سارا فلسفہ اور سرور دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمسایہ اچھا ہو تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ محبت ہی روح کے لیے باعث سرور ہوتی ہے، اس لیے محبت کے بعد انسانی چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ الف، اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجیے اور اپنی کاپی میں سے الگ لکھیے۔ تو مطلع کیا ہے؟ مطلع طلوع ہونے سے نکلا ہے۔ غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، تو اس غزل کا پہلا جو شعر ہے وہ غزل کا مطلع ہوگا۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ بے، پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم واضح کیجیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کی مسکراہٹ بہت خوبصورت لگتی ہے، جیسا کہ کھلے ہوئے پھول بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ جیم، ہوش اور بے خودی کی ملنے سے دنیا کے کاروبار کیسے سنورتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں اس حد تک گم ہو جائے کہ ہوش اور بے خودی کا عالم ایک ہو جائے تو اسے اپنی محبت میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ دال، مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مطلع میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یوں تو انسان زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، مگر اس کا دل ہر کسی سے کم ملتا ہے، یعنی دلی تعلق کسی کسی سے قائم ہوتا ہے۔ پانچویں شعر میں مل کر نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ موجود ہے، ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم مادی طور پر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، صرف اس کے مظاہر سے اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ قافیہ اور ردیف میں فرق۔ کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جیسے ہوا، دوا، یہاں، کہاں وغیرہ۔ یہاں پر ایک مثال دے رہی ہوں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تو ہوا اور دوا جو ہے وہ ہوا اور دوا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ اور ردیف کیا ہے؟ کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تو اس میں ردیف کیا ہوگا؟ روتا اور سوتا تو قافیہ ہے، اور رہے گا کیا ہوگا؟ ردیف ہوگا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ردیف قافیے کے بعد آتا ہے۔ تفہیم عبارت کے لیے آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے۔ تفہیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے عبارت کو پڑھنا ہے اور جو اہم باتیں ہیں اس کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے۔ دیے گئے سوالات کے آپ نے جوابات عبارت سے تلاش کرنے ہیں۔ عبارت کچھ اس طرح ہے، سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑا ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے، جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر
اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو کوسے قزح کے سارے رنگ دفتن شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور دور افق کے قریب تو سنہری کرنوں کا فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہو۔ سوالات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ شاہ خاور سے کیا مراد ہے؟ گھر کا کام، مشقی سوالات کا حل کریں، غزل کی تشریح کریں، تفہیم عبارت کاپی پر کرنی ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ پیارے طلبہ، اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنے میں کوئی دقت درپیش ہو یا کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔